السلام علیکم دوستو، چینل دلکش دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علی۔ آج جس بارے میں بات کروں گا وہ ہے عظیم دیوار چین۔ لیکن موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے نوازنے کے لیے کامنٹ کریں۔ آتا ہوں موضوع کی طرف۔ دیوار چین دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تقریباً ہر ایک نے یہ سن رکھا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ دیوار چین کیوں اور کس مقصد کے لیے تعمیر کی گئی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 200 سال پہلے چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس وقت چین کے بہت سے دشمن تھے اور یہ دیوار بنانے کا مقصد صرف اور صرف دشمن کے حملوں سے ملک کو محفوظ رکھنا تھا۔ چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا آباد ہے۔ اس قوم کے خانہ بدوش، ڈاکو، لٹیرے اور کبھی کبھی یہاں کے حکمران بھی جب بھی موقع ملتا چین پر حملہ آور ہو جاتے اور اہل چین کا امن تہس نہس کر دیتے۔ چین کے حکمرانوں نے اس کا تدارک اس طرح سوچا، چین کے شمال میں ایک طویل دیوار قائم کی جائے۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے یا تو دیوار رکاوٹ کی شکل میں تعمیر کی جاتی یا شہروں کے ارد گرد خندق کھودی جاتی تھی۔ اس لیے چین والوں نے دیوار کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس دیوار کی لمبائی تقریباً 13,200 میل ہے اور یہ دیوار 20 سے لے کر 30 فٹ تک اونچی ہے اور چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے تقریباً 12 فٹ کے قریب ہے، اور ہر 200 گز کے فاصلے پر سیکیورٹی روم بنائے گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ اس دیوار کے اوپر سے 5 گھوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے ہیں۔ اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو سلطنت منگولیا کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن بعد میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی، اور آج لاکھوں لوگ دیوار چین دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس کی بنیاد سے انسانی ہڈیاں اور انسانی باقیات ملیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے خون جگر سے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس عظیم شاہکار کو تخلیق کیا، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ طویل عمری، موسمی پیچیدگیوں اور انسانی سرگرمیوں کے تحت یہ دیوار دن بدن اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے، جس کی بدولت یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے گرے ہوئے حصوں میں سے اینٹیں اور پتھر تک نکال کر اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنا شروع کر دی ہیں، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور چائنا کے رہنے والے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ اس کو اپنے آباء و اجداد کی وراثت سمجھ کر اس کی حفاظت کی جائے۔ سیاحت کے پیش نظر چینی حکومت نے 70 سے 80 کلومیٹر دیوار کو مرمت کروا دیا۔ اور دیوار چین کے بارے میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار چین چاند کی سطح سے بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناسا کے خلا نوردوں نے یہ بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین انسانی آنکھ سے صاف نظر نہیں آتی۔ ایک چینی خلا نورد نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ دیوار خلا سے نظر نہیں آتی، اس کی دھندلی سی شکل نظر آتی ہے، لیکن جب زمین کے مدار سے نکل کر اوپر چلے جائیں تو اس دیوار کا نظر آنا ناممکن ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔